السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہل چتوڑ، میں تمہاری اس دنیا سے بہت دور جا رہا ہوں جس میں ہوس، ظلم اور جھوٹ کے سوا کچھ نہیں۔ میں نے بچپن سے لے کر بڑھاپے تک پتھر کے دیوتاؤں کی خدائی تسلیم نہیں کی، اس لیے مندر کے ایک کمرے میں محصور کر دیا گیا۔ تم نے مجھے اچھوت سمجھ لیا کہ میں راجہ رتن سنگھ کا ماتوب تھا اور اس ریاکار مداری کے آگے اپنے سروں کو جھکا دیا جس کا نام رام دیو ہے۔ پھر اس وقت میری زبان کاٹ دی گئی جب میں نے سارے بتوں کو چھوڑ کر ایک اللہ کی بندگی اختیار کر لی۔ میں دروازے دروازے پھرا کہ تمہیں اشاروں میں اس عذاب کی خبر دوں جو کسی خونی آندھی کی طرح چتوڑ پر منڈلا رہا ہے، مگر تم بد نصیب تھے کہ اپنے ہی جیسے ایک فانی انسان کے خوف سے گھروں کے کواڑ بند کر لیے۔ جب مکین اپنے مکانوں کا ایک ایک روزن بند کر دیں تو پھر حیات بخش تازہ ہوا کہاں سے آئے گی؟ مجھے معلوم ہے کہ ایک دن سیاہ رسم و رواج کے حبس میں تمہارا دم گھٹ جائے گا۔ تمہارا ایک جرم یہ بھی ہے کہ تم نے مجھ پر پانی بند کر دیا۔ کہنے والے کہیں گے کہ میں پیاس سے مر گیا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ بے شمار لوگ اس طرح بھی مرتے ہیں کہ ان کے منہ میں گنگا جل ہوتا ہے، پھر پانی کی کیا حیثیت ہے؟ میں تو اس اللہ کے حکم سے فنا ہوا جو اپنی ذات میں تنہا ہے۔ اگر تم مجھے پانی پلا دیتے تو شاید میرا پالن ہار تمہارے تالابوں، چشموں اور آبشاروں کو سرخ ہونے سے بچا لیتا، مگر اب ایسا نہیں ہوگا۔ جس پانی کی ایک ایک بوند کو بچانے کے لیے تم نے میری بے کسی کا تماشا دیکھا، عن قریب وہ پانی تمہارے ہی خون سے سرخ ہو جائے گا۔ دلی سے آنے والوں کو کوئی نہیں روک سکتا۔ وہ میرے بھائی ہیں، میرے بچے ہیں، ان کے جسم گھوڑوں کی پیٹھ تک پہنچ چکے ہیں۔ بس لگاموں کو جنبش ہونے کی دیر ہے، پھر ان کے گھوڑوں کے سم تمہاری چٹانوں کے جگر چیر دیں گے۔ یہ اراولی پہاڑ اور آبوں کی بلند چوٹیاں انہیں سجدے کریں گی، پھر نہ تمہیں کوئی امان ملے گی کہیں اور نہ تمہارے دیوتاؤں کو۔ بس میں یہ سب کچھ اس لیے لکھ رہا ہوں کہ اللہ کی حجت پوری ہو جائے۔ وہ کسی کو بے خبری کے عالم میں نہیں پکڑتا۔ میں نے تمہیں خبر پہنچا دی، میرا کام ختم ہوا۔ اب تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ اگر تم میں سے کوئی ادھر آئے تو راجہ رتن سنگھ تک میرا یہ پیغام پہنچا دے کہ میں ہندو دھرم چھوڑ چکا ہوں، اس لیے مجھے مرنے کے بعد آگ کے حوالے نہ کیا جائے۔ راجپوت سمراٹ کو چاہیے کہ وہ میری لاش کو گھوڑے کی پشت پر باندھ کر دلی روانہ کر دے۔ وہیں میرے تمام رشتہ دار موجود ہیں۔ وہ میرا انتم سنسکار، آخری رسوم اپنی مرضی کے مطابق کر لیں گے۔ اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو پھر میرا مردہ جسم راج دوت کے سپرد کر دیا جائے کہ مذہبی رشتے سے وہ میرا بیٹا ہے۔ اسے معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ماننے والوں کو دنیا سے کس طرح رخصت کیا جاتا ہے۔ پھر جب راج دوت میرا بے روح جسم حاصل کر لے تو اسے لازم ہے کہ وہ کوہ آبو پر مائی بھان متی کے مندر کے قریب میری لاش کو ٹھکانے لگا دے، اور ایک باپ کی حیثیت سے اس پر میرا یہ قرض ہے کہ وہ میرے گناہوں کی بخشش کے لیے اللہ سے دعا کرتا رہے۔ اس کے بعد دیوار کا کچھ حصہ خالی تھا۔ اندازاً ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے سنیاسی آنند پال نے یہ عبارت اپنے قدموں پر کھڑے ہو کر تحریر کی ہے۔ پھر جب وہ شدید کمزوری کے باعث کھڑا نہ رہ سکا تو زمین پر بیٹھ گیا، اور پھر اس نے دوبارہ لکھنا شروع کر دیا۔ مجھے جو کچھ کہنا تھا کہہ چکا۔ پھر بھی اہل چتوڑ کو آخری ہدایت دیتا ہوں کہ اگر میری وصیت سے روگردانی کی گئی اور میرے مردہ جسم کو چتا پر رکھ کر جلا دیا گیا تو میں نہیں جانتا کہ آسمان تمہارے ساتھ کیا سلوک کرے گا۔ ہو سکتا ہے کہ اس بڑے عذاب سے پہلے تم پر ایک اور عذاب نازل ہو جائے۔ اس کے بعد عبارت ختم ہو گئی تھی، مگر سنیاسی نے 3 بار اللہ کا نام تحریر کیا تھا۔ 2 شکلیں مکمل تھیں، مگر تیسری مرتبہ لفظ نامکمل رہ گیا تھا، اور درمیان سے ایک لکیر کھینچتی ہوئی نیچے کی طرف چلی گئی تھی۔ یہ اس بات کی علامت تھی کہ سنیاسی کے ہاتھ بے جان ہو چکے تھے۔
لوہے کا وہ ٹکڑا بھی وہیں فرش پر پڑا تھا جس سے یہ عبارت دیوار پر لکھی گئی تھی، کندہ کی گئی تھی۔ خود سنیاسی کی لاش دروازے کے قریب پڑی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ آنند پال نے اپنا آخری پیغام یا وصیت لکھنے سے پہلے دروازہ بند کر دیا تھا، اور پھر مرنے سے پہلے وہ زمین پر گھسٹتا ہوا سینے کے بل دروازے تک پہنچا تھا اور کواڑ کھول کر دنیا سے رخصت ہو گیا تھا۔ رام دیو نے سنیاسی کی تحریر پڑھ کر راجہ رتن سنگھ اور رانی پدمنی کی جانب دیکھا۔ وہ دونوں سکوت کے عالم میں کھڑے تھے اور ان کے چہروں پر وحشت برس رہی تھی۔ اب کیا ہوگا مہاراج؟ راجہ رتن سنگھ نے لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں کہا۔ سنیاسی کی لاش کو آگ کے حوالے کریں، دیوتاؤں کا قہر اسے پھونک کر رکھ دے گا۔ پھر سارے چتوڑ پر یہ حقیقت کھل جائے گی کہ آنند پال کتنا بڑا جھوٹا ہے۔ رام دیو کے ایک ایک لفظ سے سنگ دلی ظاہر ہو رہی تھی۔ راجہ رتن سنگھ نے بظاہر رام دیو کی تجویز کو قبول کر لیا تھا، لیکن ابھی اس کے دل میں ایک خلش باقی تھی۔ مہاراج، ہمیں اس نازک صورتحال میں مہا منتری سے مشورہ طلب کرنا ہوگا۔ وکرم سنگھ کا روشن دماغ ہر آڑے وقت میں ریاست کے کام آیا ہے۔ ایسے موقع پر مہا منتری کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ راجہ رتن سنگھ نے کچھ دیر سوچنے کے بعد کہا۔ پھر جب مہا منتری وکرم سنگھ کو شاہی رتھ میں بٹھا کر کھم شیام کے مندر لایا گیا تو صورتحال کچھ الجھ گئی۔ وکرم سنگھ نے سنیاسی کی لاش دیکھی تو دل پکڑ کر رہ گیا۔ مہا منتری جانتا تھا کہ آنند پال پر جس قدر تشدد کیا جا رہا ہے اس کا انجام دردناک موت کے سوا کچھ نہیں ہوگا، مگر جب موت مجسم ہو کر سامنے آئی تو وکرم سنگھ کے دل پر قیامت ہی گزر گئی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ سنیاسی تیسرے دن ہی پتھروں کی اس دنیا سے چلا جائے گا۔ زبان کٹ جانے سے انسان کی موت واقع نہیں ہوتی۔ غمزدہ مہا منتری اپنے ڈوبے ہوئے ذہن کے ساتھ سوچ رہا تھا۔ پھر کیا راجہ رتن سنگھ نے دوسرا حکم جاری کر کے سنیاسی پر جینے کے تمام دروازے بند کر دیے؟ وکرم سنگھ ابھی اپنے اس سوال کا جواب تلاشی کر رہا تھا کہ راجہ رتن سنگھ کی باروب آواز گونجی۔ وکرم سنگھ، یہ ہمارے دشمن کے ماتم کرنے کا وقت نہیں ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ تمہارے دل میں ہمارے بدخواہوں کے لیے کچھ نرم گوشے موجود ہیں۔ بالآخر رتن سنگھ نے وہ بات کہہ ڈالی جس کی طرف رام دیو نے اشارہ کیا تھا۔ نہیں سمراٹ، میں آپ کے دشمنوں کا خیر خواہ نہیں ہوں۔ وکرم سنگھ نے اپنی طرف بڑھنے والے طوفان کو روکنے کی کوشش کی اور وہ دل و دماغ کی بکھر جانے والی ساری قوتیں سمیٹ کر کھڑا ہو گیا۔ پھر یہ سب کچھ کیا ہے؟ راجہ رتن سنگھ نے غضبناک لہجے میں کہا۔ جب ہم نے مہاراج کے آشرم میں سنیاسی کی ناپاک زبان کاٹی تھی اس وقت تم شدت غم سے بے ہوش ہو گئے تھے۔ اب یہ محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے آنند پال کو موت نہیں آئی، خود تمہاری جان بدن سے نکل جانے والی ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ دشمن کی ذلت و خواری پر تم جشن نشاط مناتے، لیکن ہماری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ اگر تمہیں موقع میسر آ جائے تو تم سنیاسی کے صدمہ فراق میں گریہ و زاری کے ساتھ سینہ کو بھی شروع کر دو۔ سمراٹ، یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ وکرم سنگھ نے اس آفت ناگہانی کو ٹالنے کے لیے اپنا لہجہ بدل ڈالا۔ اب میں بوڑھا ہو چکا ہوں اور میرے اعصاب بھی اتنے شکستہ ہیں کہ کوئی بھی غم برداشت نہیں ہوتا۔ میں آنند پال کو ایک گیانی ضرور مانتا تھا، لیکن میں نے آج تک آپ کی وفاداری پر کسی شے کو ترجیح نہیں دی۔ راجہ رتن سنگھ مہا منتری کی وضاحت سے تو مطمئن نہیں ہوا، مگر رانی پدمنی کی بر وقت مداخلت نے اسے راجپوت حکمراں کے غضب سے بچا لیا۔ سمراٹ، یہ بات درست ہے، نرملا کی ماں کے انتقال نے مہا منتری کی دنیا ہی بدل ڈالی ہے۔ شیر جیسا دل رکھنے والا اب کسی کا خون بہتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ اپنی اس کمزوری پر قابو پاؤ وکرم سنگھ، کیا خبر تمہیں کل خون کا دریا دیکھنا پڑ جائے۔ راجہ رتن سنگھ کا غصہ تو ختم ہو گیا تھا، مگر انداز گفتگو تحقیر آمیز تھا۔ فی الحال تم اس نیچ انسان کی آخری دھمکی کا جائزہ لو
جس کے غم نے تمہیں نڈھال کر دیا ہے۔ راجا رتن سنگھ نے دیوار کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ پھر جب وکرم سنگھ نے سنیاسی آنند پال کی پتھر کے سینے پر رقم کی جانے والی تحریر پڑھی تو اس کا دل پگھل کر آنکھوں کے راستے باہر آنے لگا اور جسم اس قدر لرزا کہ وکرم سنگھ کو دوبارہ فرش پر بیٹھ جانا پڑا۔ مہا منتری، اپنے چہرے پر کہاں تک نقاب ڈالو گے؟ تمہاری شخصیت کا ایک ایک زاویہ چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے کہ تم راجپوت سمراٹ کے دشمن سے دلی ہمدردی رکھتے ہو۔ وکرم سنگھ نے دوبارہ سنبھلنے کی کوشش کی۔ مہاراج، یہ اس شخص پر الزام تراشی ہے جس کی ایک ایک سانس راجپوتوں کی عظیم روایات کے عشق میں بسر ہوتی ہے۔ مجھے سنیاسی آنند پال کی موت کا قلق نہیں۔ مہا منتری نے اپنے دل پر جبر کر کے یہ سنگین جھوٹ بولا۔ میں تو اپنی جنم بھومی یعنی مادر وطن کی تباہی کے تصور ہی سے کانپ جاتا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ سنیاسی کی پیش گوئی غلط ہے، لیکن اگر وقت نے اسے حقیقت کا روپ دے دیا تو پھر کیا ہوگا؟ سمراٹ میرے جذبات سے باخبر ہیں کہ میں چتوڑ کے شیشے وقار پر خوف یا رسوائی کا ایک ذرہ بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ وکرم سنگھ نے بڑے جرأت مندانہ لہجے میں عیار رام دیو کی تہمت کا جواب دیا۔ وکرم سنگھ، ہم نے تمہیں اس مشورے کے لیے طلب کیا ہے کہ سنیاسی کے مردہ جسم کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے۔ ہندو رسم و رواج کے مطابق بھڑکتی ہوئی آگ کے حوالے کر دیں یا پھر آنند پال کی وصیت کا لحاظ رکھیں؟ بڑا مشکل مرحلہ تھا۔ حالات وکرم سنگھ کو ایک بار پھر موت و حیات کے دوراہے پر لے آئے تھے۔ مہا منتری نے پوری احتیاط کے ساتھ اپنے لیے سلامتی کا راستہ منتخب کیا۔ سمراٹ دونوں صورتوں پر مکمل اختیار رکھتے ہیں۔ میرے نزدیک اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ سلطان کا راجدوت سنیاسی کی لاش کو اس کی وصیت کے مطابق آبو کی بلند چوٹی پر لے جا کر پتھروں کے نیچے دبا دے۔ اس کا مطلب تو یہ ہوگا کہ ہم سنیاسی کی دھمکیوں سے ڈر گئے۔ رتن سنگھ پھر چراغ پا ہو گیا۔ اس طرح تو چتوڑ میں ایک رسم زندہ ہو جائے گی کہ جو بھی چاہے اپنے باپ دادا کے مذہبی دائرے کو توڑ کر نکل جائے۔ ہم اس گمراہی کے بیج کو پھوٹنے کے لیے سازگار موسم فراہم نہیں کریں گے۔ یہ بڑی شکست ہوگی۔ وکرم سنگھ خاموش رہا۔ اب وہ دیوار کا سہارا لے کر کھڑا ہو چکا تھا۔ سنیاسی کو آگ میں جلنا ہی ہوگا۔ رام دیو نے مہا منتری کی طرف دیکھتے ہوئے نعرہ زنی کی۔ بے شک کسی انسان کا مقدر نہیں بدلا جا سکتا۔ ہواؤں کا رخ دیکھ کر وکرم سنگھ نے بھی اپنی زبان کو مصلحت کے سانچے میں ڈھال لیا۔ راجا رتن سنگھ نے سپاہیوں کو حکم دیتے ہوئے کہا، پہلے اس جھوٹی تحریر کو دیوار سے کھرچ دو اور پھر دیوتاؤں کے ٹھکرائے ہوئے ایک ناشکر گزار انسان کو چتا پر رکھ کر پھونک ڈالو۔ ہم بھی دیکھنا چاہتے ہیں کہ بڑے عذاب سے پہلے چھوٹا عذاب کس طرح نازل ہوتا ہے۔ چتوڑ کے فرما روا کا حکم سنتے ہی سپاہیوں نے سنیاسی کی کندہ کی ہوئی عبارت کو مٹانا چاہا، مگر نقوش گہرے تھے، اس لیے سپاہی اپنی کوشش میں کامیاب نہ ہو سکے۔ اس پر سیاہی پھیر دو۔ سپاہیوں کی بے بسی دیکھ کر رتن سنگھ نے دوسرا حکم جاری کر دیا۔ کچھ دیر بعد سنیاسی کی روشن تحریر کو کالے رنگ نے اس حد تک چھپا لیا کہ انسانی آنکھ اسے واضح طور پر پڑھنے سے قاصر تھی۔ پھر ایک مفلس انسان کی طرح سنیاسی کی چتا معمولی لکڑیوں سے سجائی گئی۔ اس کی لاش پر نہ خوشبودار پھول تھے اور نہ مہکتا ہوا سندل کا پانی، بس ایک گھٹیا درجے کا تیل جسے لکڑیوں پر چھڑک دیا گیا تھا۔ آگ لگانے کی رسم رام دیو نے ادا کی۔ جادوگر کا سیاہ ہاتھ بڑھا اور لکڑیوں میں آگ لگ گئی۔ شعلے آہستہ آہستہ بڑھتے گئے اور سنیاسی کا پورا جسم ان کی لپیٹ میں آ گیا۔ آگ نے اپنی فطرت کے تقاضے پورے کیے۔ سنیاسی کی ہڈیاں چٹکنے لگیں اور گوشت جلنے لگا۔ فضا ایک ناگوار بو سے بھر گئی۔ دھواں آسمان کی طرف بلند ہونے لگا اور پھر مندر کے باہر موجود تمام لوگوں نے محسوس کیا کہ سورج کی تیز دھوپ مدھم ہوتی جا رہی ہے۔ راجا رتن سنگھ نے گھبرا کر رام دیو کی طرف دیکھا۔ جادوگر کے چہرے پر وحشت نمایاں تھی۔
ابھی وہ موسم کی تبدیلی کا راز سمجھنے نہیں پایا تھا کہ دوپہر پر شام کا گمان ہونے لگا۔ سمراٹ راج محل واپس چلیں، اندھیرا بڑھتا جا رہا ہے، رام دیو نے چیخ کر کہا۔ پھر دوسرے ہی لمحے شاہی رتھ راجا رتن سنگھ، رانی پدمنی، رام دیو اور وکرم سنگھ کو لے کر محل کی طرف لوٹ رہا تھا۔ ابھی اقتدار کی سواری اپنی پناہ گاہ تک پہنچنے نہیں پائی تھی کہ چاروں سمت گہری تاریکی پھیل گئی اور ہوا کے جھونکے دم بدم تیز ہونے لگے۔ رام دیو رتھ چلانے والے کو قہر آلود لہجے میں ڈانٹ رہا تھا۔ تمام فاصلے چند لمحوں میں طے کر ڈالو۔ ہاتھیوں جیسی جسامت رکھنے والے بیل تیز رفتاری سے پتھریلے راستے پر بھاگ رہے تھے اور ہواؤں کا شور بڑھتا جا رہا تھا۔ راجا رتن سنگھ اور رانی پدمنی جو آگے بیٹھے ہوئے تھے، ان کے چہروں پر وحشت برس رہی تھی۔ ایسے سنگین لمحات میں رانی پدمنی نے مڑ کر جادوگر رام دیو کی طرف دیکھا، جو خود بھی بدحواسی کا شکار نظر آ رہا تھا۔ مہامنتری وکرم سنگھ بھی آنے والے طوفان سے خوف زدہ تھا، مگر اس کے چہرے پر کبھی کبھی خوشی کی ایک لہر بھی ابھر آتی تھی، ایسی لہر جسے بڑھتے ہوئے اندھیرے میں دیکھا نہیں جا سکتا تھا۔ وکرم سنگھ کی یہ خوشی سنیاسی آنند پال سے ایک تعلق خاص کے سبب تھی۔ وہ سنیاسی کی موت پر زور و شور کے ساتھ نوحہ خوانی کرنا چاہتا تھا۔ اس کی خواہش تھی کہ جب آنند پال جیسے عظیم گیانی کا جنازہ اٹھے تو پورا چتوڑ امڑا، ایک ایک گھر سے آہو فغاں بلند ہو، ایک ایک چراغ بجھا دیے جائیں، اور پھر جب سنیاسی کی چتا میں آگ لگے تو اس کی تپش سے ہر سینہ جل اٹھے۔ مگر یہ ایک فریب آرزو تھا، آسودہ تمناؤں کا طلسم تھا جسے وقت کے بے رحم ہاتھوں نے پارا پارا کر دیا تھا۔ سنیاسی جو پہلے ہی ارباب اقتدار کا ماتوب تھا، تبدیلی مذہب کے بعد وہ چتوڑ کے ہندوؤں کے لیے سب سے زیادہ لعنت زدہ انسان بن گیا تھا۔ کاش یہ اندھیرا اتنا بڑھے کہ رام دیو کا پورا وجود تاریکی میں گم ہو جائے اور رتن سنگھ چتوڑ کی پہاڑیوں پر گلیوں میں کوچوں میں چیختا پھرے کہ اس نے ایک مہاپرش مرد عظیم کو قتل کر دیا اور یہ طوفان اسی سرکشی کا انجام ہے۔ وکرم سنگھ سوچ رہا تھا اور شاہی رتھ ہواؤں سے الجھتا ہوا راج محل کی طرف جا رہا تھا۔ رتھ میں بیٹھنے والے چاروں افراد کو کئی بار یہ محسوس ہوا جیسے تیز ہوائیں بیلوں کے جمے ہوئے قدموں کو اکھاڑ پھینکیں گی اور قیمتی ساز و سامان سے آراستہ سواری کسی گہرے کھڈے میں جا گرے گی۔ مگر یہ صرف اندیشے تھے جو ہواؤں کے زور کو دیکھتے ہوئے قائم کیے گئے تھے۔ رتھ کئی بار لڑکھڑایا، رانی پدمنی کی چیخوں بنی، راجا رتن سنگھ کی زبان سے دعائیہ کلمات ادا ہوئے اور رام دیو کے نعرے گونجے، جیجک دیے، دنیا کی چلانے والے کا نام سر بلند رہے۔ سب اپنے اپنے انداز میں چیخ رہے تھے، مگر وکرم سنگھ انتہائی پرسکون حالت میں بیٹھا تھا۔ اس کی تو خواہش ہی یہی تھی کہ بھیانک طوفان آئے اور آنند پال کی سچائیاں تمام چتوڑ والوں پر ظاہر ہو جائیں۔ پھر کسی نہ کسی طرح شاہی رتھ راج محل کے دروازے میں داخل ہو گیا۔ وہاں ہر طرف ایک حشر سا برپا تھا۔ نشہ اقتدار میں غرق رہنے والے لوگ چیخ چیخ کر اپنے دیوتاؤں کو پکار رہے تھے اور ان سے مدد مانگ رہے تھے۔ کوئی برہما کو آواز دے رہا تھا تو کوئی شیو کا نام لے رہا تھا۔ کسی کی زبان پر شنکر کا ذکر تھا، کسی کو کرشن کی ضرورت تھی۔ کوئی رام کا طلبگار تھا، کوئی ہنومان کے سامنے دامن پھیلائے ہوئے کھڑا تھا اور کسی نے قہر کی دیوی درگا کے آگے سر جھکا دیا تھا۔ مگر ہوا کے جھونکوں کی شدت بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ پورے چتوڑ پر ایسا گھور اندھیرا چھایا ہوا تھا کہ اس کے مقابل اماؤس کی رات بھی ہیج تھی۔ ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہیں دے رہا تھا۔ محل کے ہر کمرے میں فانوس جلا دیے گئے تھے اور کافوری شمعیں روشن کر دی گئی تھی، مگر پھر بھی ہر شے دھندلی نظر آ رہی تھی۔ محل سے باہر غریب عوام کی بستیوں پر کیسی تاریکی چھائی ہوئی تھی، اس کا اندازہ کسی کو نہیں تھا۔